بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی بیان الغسل، یہ فصل ہے غسل کے بیان میں۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، غسل کے اندر 11 چیزیں فرض ہیں۔ غسل کے اندر 11 چیزوں کا کرنا فرض ہے۔ پہلی چیز ہے غسل الفمی، منہ کو دھلنا، یعنی منہ کے اندرونی حصے کو دھلنا، والانف، اور ناک کو دھلنا، والبدن مرتن، اور پورے بدن کو دھلنا ایک مرتبہ۔ یہ سب ایک مرتبہ، یعنی منہ کے اندر پانی اس طرح ڈالے کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے، اور اگر دانتوں وغیرہ کے بیچ میں کچھ ہو تو اس کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہر جگہ پر، منہ کے ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے۔ والانف، اور ناک کو دھلنا، ناک میں اس طرح پانی چڑھائے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، تو اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بدن کو ایک مرتبہ دھونا، یعنی ظاہری بدن کو ایک مرتبہ دھونا، ظاہری بدن کے تمام حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا غسل کے اندر یہ فرض ہے۔ وَدَاخِلِ قُلْفَةٍ لَا عُسْرَ فِي فَسْخِهَا، اور قلفہ کے اندرونی حصے کو دھلنا جس کو کھولنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، جس کو کھولنے میں تکلیف نہ ہو۔ قلفہ کہتے ہیں اس کھال کو جو ختنہ کرانے کے وقت کاٹی جاتی ہے، جو کھال ختنہ کرانے کے وقت اس کو قلفہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بالغ ہو گیا اور اس نے ختنہ نہیں کروایا تو اب وہ اگر غسل کر رہا ہے تو جو کھال ختنے میں کاٹی جاتی ہے اس کھال کو کھول کر کے اس کے اندرونی حصے کا دھلنا یہ غسل کے اندر فرض ہے، اگر اس کو کھولنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کھول کر کے دھلنا فرض ہے۔ وَسُرَّةٍ، اور ناف کے اندرونی حصے کا دھلنا، ناف جو ہے اس کے ناف کی جو سوراخ ہے اس کے اندرونی حصے کا دھلنا یہ بھی فرض ہے۔ وَثَقَبٍ غیر منضم، اور ایسے سوراخ کا دھلنا جو ملی ہوئی نہ ہو، یعنی بند نہ ہو، ٹھیک ہے، جو سوراخ بند نہ ہو، جسم میں جتنے سوراخ ہیں وہ اگر ان میں سے کوئی ایسی سوراخ جو بند نہ ہو اس کو دھلنا بھی فرض ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہری جسم میں آئے گا۔ جیسے کہ کان ہے، کان کا ظاہری سوراخ ہے باہر والا، اس حصے کو دھلنا بھی فرض ہے وضو کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے ہر حصے میں پانی کا پہنچانا یہ بھی فرض ہے۔ وَدَاخِلِ الْمَذْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا، اور مرد کے گندھے ہوئے بال کے اندرونی حصے کا دھلنا، یعنی کوئی شخص ہے جس نے بڑے بڑے بال رکھے ہیں، کوئی مرد ہے اس نے بڑے بڑے بال رکھے ہیں اور پھر ان بالوں کو گوندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ غسل کرنے جا رہا ہے تو ان بالوں کو کھول کر کے ان کے بالکل اندرونی حصے تک پانی کا پہنچانا یہ فرض ہے، اور اگر کھولے بغیر وہ غسل کر لے، اگرچہ پانی اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، پانی اندرونی حصے تک پانی پہنچ جائے، پھر بھی غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اس کو کھول کر کے، بالوں کو کھول کر کے اندرونی حصے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، غسل کے اندر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ للمذفور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصولہ، نہ کہ عورت کے گندھے ہوئے بال، یعنی عورت کے گندھے ہوئے بال کو کھول کر کے اندرونی حصے کو دھلنا یہ فرض نہیں ہے، اگر پانی اندرونی حصے تک سرایت کر جائے تب۔ پانی اگر اندرونی حصے تک، بال کے اندرونی حصے تک پانی اگر پہنچ جا رہا ہے بغیر کھولے ہوئے تو عورت کو اس کے گندے ہوئے بال کا کھولنا یہ ضروری نہیں ہے، مرد کے لیے ضروری ہے، اگرچہ پانی پہنچ جائے اندر تک پھر بھی مرد کے لیے ضروری ہے کہ گندے ہوئے بالوں کو کھول کر کے پھر اس کے اندرونی حصے تک پانی پہنچائے، اور اگر مرد کے اندرونی حصے، بالوں کے اندرونی حصے تک بغیر کھولے پانی پہنچ جا رہا ہے تو بھی اس کے لیے یہ درست ہے کہ وہ ایسے ہی غسل کر لے، اور پانی اندر تک پہنچ جا رہا ہے تو غسل ادا ہو جائے گا۔ وَبَشَرَةِ اللِّحْيَةِ وَبَشَرَةِ الشَّارِبِ وَالْحَاجِبِ وَالْفَرْجِ الْخَارِجِ، اور داڑھی کے چمڑے کو دھلنا، داڑھی کی کھال
اور مونچھ کی کھال اور بھاؤں کی کھال اور فرج خارج کو دھلنا. داڑھی کی جو کھال ہے یعنی داڑھی کے بال جہاں اگ رہے ہیں ان حصوں کو دھلنا، ان تک پانی پہنچانا یہ بھی فرض ہے. اور مونچھ کی جو کھال ہے، مونچھ جہاں اگتی ہے وہاں کی جو کھال ہے اس کو بھی دھلنا فرض ہے. اور بھاؤں کی جو کھال ہے، آنکھوں کے اوپر جو بال نکلے ہوتے ہیں کچھ، ان کو کہتے ہیں، اس کی کھال جو ہے اس کو بھی دھلنا فرض ہے. اور شرمگاہ کے ظاہری حصے کو دھلنا بھی فرض ہے. عورت کی شرمگاہ کے ظاہری حصے کو دھلنا بھی غسل کے اندر فرض ہے. فصل فی سنن الغسل، یہ فصل ہے غسل کی سنتوں کے بیان میں. یسن فی الاغتسال 12 شیئا، غسل کے اندر 12 چیزیں سنت ہیں. 12 چیزوں کا کرنا غسل کے اندر سنت ہے. الابتداء بالتسمیۃ، بسم اللہ شریف سے شروع کرنا، بسم اللہ شریف سے غسل شروع کرنا سنت ہے. والنیت، اور نیت کرنا یہ بھی سنت ہے. غسل کی نیت کرنا غسل سے پہلے سنت ہے. وغسل الیدین الی الرسغین، اور دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنا یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. وغسل نجاست لو کانت بانفرادها، اور نجاست کو دھلنا اگر الگ الگ جگہوں پر ہو، انفراد کے ساتھ ہو، یعنی جسم پر الگ الگ جگہوں پر نجاست لگی ہو پھر بھی ان سب کو الگ الگ دھلنا یہ بھی سنت ہے. وغسل فرجہ، اور شرمگاہ کو دھلنا، غسل کرنے سے پہلے شرمگاہ کو دھلنا یہ بھی سنت ہے. اور یہ جو نجاست کا دھلنا ہے انفرادی طور پر یہ بھی غسل کرنے سے پہلے ہی سنت ہے. غسل کرے گا تو سب ایک ساتھ دھل جائیں گے. ٹھیک ہے. الگ الگ پہلے ان سب کو دھل لینا، نجاست کو الگ الگ یہ سنت ہے. اور شرمگاہ کو دھلنا غسل کرنے سے پہلے یہ بھی سنت ہے. ثم یتوضأ کوضوء الصلاۃ، پھر وضو کرے وضو کرنے کی طرح، یہ نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح، یعنی نماز کے لیے جس طرح وضو کرتا ہے ویسے ہی پھر وضو کرنا، وضو کرے. اور یہ بھی سنت ہے. فیسلس الغسل، تو دھلنے میں تسلیس کرے، یعنی 3 مرتبہ دھلے. اعضاء 3 مرتبہ دھلے وضو جب کرے تو. ویمسح الراس، اور سر کا مسح کرے. اعضاء جو دھلنے ہیں سر کا مسح کرنے سے پہلے چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا وغیرہ جو ہیں تو ان کو 3 مرتبہ دھلے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرے. ولکنہ یؤخر غسل الرجلین، لیکن ان کان یقف فی محل یجتمع فیہ الماء، لیکن دونوں پیروں کو دھلنے میں تاخیر کرے اگر وہ ایسی جگہ میں کھڑا ہو جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہو، جہاں پانی جمع ہوتا ہو. یعنی کسی ایسی جگہ پر وہ کھڑے ہو کر کے غسل کر رہا ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے، پانی بہہ نہیں رہا ہے، وہاں سے پانی وہیں پر جمع ہو رہا ہے، تو اس صورت میں باقی وضو تو کر لے اور سر کا مسح بھی کر لے، لیکن پیروں کو ابھی نہ دھلے، پیروں کو بعد میں دھلے غسل کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. پیروں کی وہ دھلنے میں تاخیر کرے اگر کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں پر پانی اکٹھا ہو رہا ہو. اگر ایسا نہ ہو تو اسی وقت پیروں کو دھل لے، یہ بھی سنت ہے. ثم یفیض الماء علی بدنہ ثلاثا، پھر پانی کو اپنے بدن پر 3 مرتبہ بہائے. پھر پانی کو اپنے بدن پر 3 مرتبہ بہائے، یہ بھی سنت ہے. پانی کو اپنے بدن پر 3 مرتبہ بہائے. ولو انغمس فی الماء الجاری او ما فی حکمہ ومکث فقد اکمل السنہ، اور اگر اس نے مائع جاری میں یا پھر اس میں جو مائع جاری کے حکم میں ہے اس نے ڈبکی لگائی، اگر کسی شخص نے مائع جاری میں ڈبکی لگائی یا پھر ایسے پانی میں ڈبکی لگائی جو مائع جاری کے حکم میں تھا، یعنی 10 بائی 10 ہاتھ گہرا، 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، اتنا پانی تھا، تو اس میں اگر اس نے کسی شخص نے ڈبکی لگائی وہ مکث، اور اس میں ٹھہرا رہا تھوڑی دیر، اس میں ٹھہرا رہا، تو قدم ہوا اکمل سنت، تو اس نے سنت کی تکمیل کر دی، سنت کو اس نے مکمل کر لیا، یعنی اس کی طرف سے سنت ادا ہو گئی. اگر اس نے کسی
مائع جاری میں بہتے ہوئے پانی میں غسل کیا، یا پھر ایسے پانی میں جو بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اگر ایسے پانی میں اس نے ڈبکی لگائی، ٹھیک ہے، اور اس میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا تو اس نے سنت ادا کر لیا۔ وَيَبْتَدِئُ فِي صَبِّ الْمَاءِ بِرَأْسِهِ، اور پانی بہانے میں سر سے شروع کرے، یعنی پہلے سر کی طرف پانی ڈالے، پھر سر کی طرف سے پیروں تک نیچے پانی آئے، تو سر کی طرف سے پانی بہانا، جسم پر سر کی طرف سے پانی بہانا یہ بھی سنت ہے۔ وَيَغْسِلُ بَعْدَهَا مَنْكَبَهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ، پھر اس کے بعد اپنے داہنے مونڈھے کو دھلے، پھر بائیں مونڈھے کو، داہنے کندھے پر پانی ڈالے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالے، یہ بھی سنت ہے۔ وَيُدَلِّكُ جَسَدَهُ یا وَيُدْلِكُ جَسَدَهُ، اور پھر اس کے بعد اپنے جسم کو ملے، یہ بھی سنت ہے۔ وَيُوَالِي غَسْلَهُ، اور دھلنے میں پے در پے کرے، یعنی ہر عضو کو ایک مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد، یعنی جسم پر ایک مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد جسم سوکھنے نہ پائے، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ پانی ڈال لے، اور ایسے ہی کرے یہاں تک کہ پانی جسم کے ہر حصے پر پہنچ جائے۔ تو ایسا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ پانی ڈالنے کے فوراً بعد پانی ڈالنا، صرف اتنی دیر تاخیر کرنا کہ وہ سوکھنے نہ پائے، تو یہ غسل کرنے میں پے در پے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فصل فی آداب الاغتسال و مکروہاتہ، یہ فصل ہے غسل کرنے کے آداب کے بیان میں اور غسل کے مکروہات کے بیان میں۔ اس فصل کے اندر غسل کے آداب اور غسل میں کیا مکروہ ہے ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ وآداب الاغتسال ہی آداب الوضوء الا انہ لا یستقبل القبلہ، غسل کے آداب وضو کے آداب ہی ہیں، مگر یہ کہ وہ قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ وضو کے آداب جو تھے ان میں تھا قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ بھی غسل کے لیے مستحب تھا، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پر مستحب نہیں ہے، غسل کرنے میں قبلے کی طرف رخ کرنا مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ کب ہے اس کو بتائیں۔ لأنہ یکون غالباً مع کشف العورت، کیونکہ غالب گمان ہے کہ وہ ستر کے کھلے ہونے کے ساتھ ہو، یعنی غسل کرنے والے کا ستر کھلا ہوا ہو، یہ غالب گمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا زیادہ ظن ہے، گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غسل کرنے والے کا ستر کھلا ہوا ہو، جو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ہے، ہو سکتا ہے کہ غسل کرنے کے وقت اس کے اتنے حصوں میں سے کوئی حصہ کھلا ہوا ہو، اس لیے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ آداب غسل میں سے نہیں ہے، مستحبات غسل میں سے نہیں ہے۔ اور اگر اس کا کھلا ہوا ہے ستر اگر کھلا ہوا ہے پھر بھی وہ قبلے کی طرف رخ کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ وَكُرِهَ فِيهِ مَا كُرِهَ فِي الْوُضُوءِ، اور اس کے اندر بھی وہی سب باتیں مکروہ ہیں جو غسل کے اندر مکروہ ہیں، وہ وضو کے اندر جو مکروہ ہے، وضو کے جو مکروہات ہیں وہی غسل کے بھی مکروہات ہیں۔ فصل الاشیاء التي يسن لها الاغتسال، وہ چیزیں جن کے لیے غسل کرنا سنت ہے، ان چیزوں کا بیان ہے اس فصل کے اندر۔ یسن الاغتسال لأربعۃ اشیاء، 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، مسنون ہے۔ صلاۃ الجمعۃ، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وصلاۃ العیدین، اور عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ عید و بقرعید کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ وللاحرام، اور احرام باندھنے کے لیے، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وللحاج فی عرفہ بعد الزوال، اور عرفہ میں سورج ڈھلنے کے بعد غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ عرفہ میں زوال کے بعد غسل کرنا حاجیوں کے لیے سنت ہے، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد حاجیوں کے لیے غسل کرنا عرفہ کے اندر سنت ہے۔ وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا، اور 16 چیزوں میں غسل کرنا مستحب ہے، 16 چیزوں میں غسل کرنا مستحب ہے، یا 16 چیزوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔
پہلی چیز ہے لمن اسلم طاہرا، پہلا ہے اس شخص کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جو پاکی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو. جو شخص پاکی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے، مسنون ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا اس سے پہلے بھی وہ پاک تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اب اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور اگر اس سے پہلے پاک نہیں تھا تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے. وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، اور اس شخص کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جو عمر سے بالغ ہوا ہو، یعنی بچے کے بالغ ہونے کی جو عمر بتائی گئی ہے اس عمر کی وجہ سے بالغ ہوا ہو اگر، تو اس کے بالغ ہو جانے کی وجہ سے غسل کرنا مستحب ہے. اور اگر انزال وغیرہ کے ذریعے سے وہ بالغ ہوا تو اس کے لیے تو غسل کرنا فرض ہے، پیچھے بیان ہو چکا. وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور اس شخص کے لیے جو پاگل پن سے افاقہ پائے. کوئی شخص پاگل تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. وَعِنْدَ حَجَامَةٍ، اور حجامت کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، یعنی سر منڈانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. وغسل میت، اور کسی میت کو غسل دینے کے بعد، کسی میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. وفی لیلۃ براۃ، اور شب برات میں غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. شب برات میں جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں غسل کرنا مستحب ہے. ولیلۃ القدر اذا رآها، اور لیلۃ القدر میں غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے جبکہ لیلۃ القدر کو وہ دیکھ لے. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی کوئی تعین نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص لیلۃ القدر پاتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اسی رات میں. وَلِدُخُولِ مَدِینَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی داخل ہونے سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے. وَلِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ غداۃ یوم النحر، اور یوم نحر کی صبح کو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. 10ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی غسل کرنا مستحب ہے اس شخص کے لیے جو مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے، یعنی حاجی جو مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں 10ویں تاریخ کی صبح کو، تو ان کے لیے اس وقت غسل کرنا مستحب ہے. وعند دخول مکہ، اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے. طواف زیارتی، اور طواف زیارت کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. طواف زیارت کا بیان حج کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ. تو طواف زیارت کرنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. ولصلاۃ کسوف، اور کسوف کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. کسوف یعنی سورج گرہن، جب سورج چھپ جاتا ہے، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. واستسقاء، اور پانی طلب کرنے کے لیے، یعنی استسقاء کی ایک نماز پڑھی جاتی ہے، تو استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. استسقاء کی نماز تب پڑھی جاتی ہے جب قحط سالی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، بارش بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، اس وقت نماز پڑھتے ہیں استسقاء کی نماز، ٹھیک ہے، نماز استسقاء کہتے ہیں. تو اس نماز کو پڑھنے کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے، اس نماز کو اسی لیے پڑھتے ہیں، نماز کو پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دے، تو بارش طلب کرنے کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس نماز کو پڑھنے سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے. وفزع، اور ڈرنے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہو، ڈر میں ہو، تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے.
وظلمتن اور سخت اندھیرے کے وقت، دن میں جب سخت اندھیرا چھا جائے اس وقت غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وریح شدیدتن اور سخت ہوا کے وقت یعنی طوفان کے وقت، جب طوفان آئے تو اس وقت غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔